الحمد للولی سبحان اللہ والصلاة والسلام على نبی سبحان اللہ الوزن والفضل والعدل والنظم والعظم بالجزم وحبیبنا وطبیبنا ولبیبنا وکمال کبریاء معشوق قریبا محمدنا. یہ لفظ میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں. ایک لفظ ہے جدوں آدم پاک نے چومیا تے 300 سال دے گناہ معاف ہو گئے. میں ویکھیا جی سادے بندے بالکل سادے اور سانو چاہیے بھی سادے ہیں. سانو ہوشیار بندہ چاہیے بھی نہیں. ہوشیار بندے ستے نے، سادے بندے رب دے گھر چ بیٹھے ہیں. وحبیبنا وطبیبنا ولبیبنا وکمال کبریاء معشوق قریبا. مزہ ہے جنہاں سرکار دا نام چوم کے مزہ آیا آکھو سبحان اللہ. وغوثنا وغیاسنا ومغیثنا واغثنا یا سیدی یا رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشکالنا. یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرکن خیر آور. یا شبیر یا شبر حیدرم کلندرم مستم کے بندائے مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کے سجے کوئے شیر یزدانم. امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث آدم دستگیر. گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما. گنج بخشی آپ کے مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ برم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے ایک مرتبہ درود شریف پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا. ایک اور پھر سبحان اللہ. پتھر کو یوں تراشا نگینہ بنا دیا، صحرا کو میرے نبی نے مدینہ بنا دیا. میرے پتہ ہے کہ ٹائم اور کافی ہو چکے ہیں تے میں بھی اپنے ٹائم نو محدود کرنا ہے. تو یہ تھک بھی چکے ہو اور کافی دیر تو تسی بیٹھے ہوئے ہو. تسی بول دے اس واسطے نہیں کہ اپنا ماحول نہیں، اپنا ماحول بنانا ہے. آج میں راؤ خاندان والے نو مبارکباد پیش کردا. ماحول نہیں پر انہاں نے نبی دی محفل سجا کے اپنی شادی دا ماحول بنایا ہے. ماحول نہیں، اسی ماحول چو نکل چکے ہیں. اسی ماحول چو نکل چکے ہیں میرے بھائی. تھوڑی دیر مینوں تسی برداشت بھی کرنا ہے، علم بھی حاصل کرنا ہے اور عمل بھی کرنا ہے. انشاءاللہ جننے میرے بزرگ بیٹھے نے سفید والا والے صدقہ ساڈا نہیں جی آج انہاں دی سفیدی نو ویکھدے ہویا رب انہاں نال پیا نچوڑ کر دو جہانوں کے پھولوں کا رس. نچوڑ کر دو جہانوں کے پھولوں کا رس میرے اللہ نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا ہے. پھر کہہ دے ایک مرتبہ سبحان اللہ. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ،
عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتی ہیں نثار مدینہ بنا آسماں منزل ابن مریم گئے رامکاں تاجدار مدینہ شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو وہی ہے حسن افتخار مدینہ سب سے اعلیٰ ہوا نا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہوا نا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہوا نا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے آدم پاک کو چمک بھی ملی یوسف پاک کو چمک بھی ملی اور جناب عیسیٰ پاک کو چمک ہے جناب موسیٰ پاک کے پاس چمک ہے تو کس کی ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے صدیوں بعد یہ قلم اٹھایا اور لکھ رہا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور جس کی چمک سے عرش چمکتا ہے جس کی چمک سے فرش چمکتا ہے یہ تو عرش اور فرش ہے نا اگر وہ دیکھ لیتے ہیں تو کٹاتا جیسے چمک جاتے ہیں اگر کوئی ان کو دیکھ لیتا ہے تو علی بن جاتے ہیں شان یہ ہے سرکار کی تھوڑی دیر میں نے آپ کو جگانا اس لیے سمجھا کہ ٹائم کافی ہو چکا اور واللہ اب جو ٹائم چل رہا ہے یہی تو ٹائم رب کی بارگاہ میں قبول ہو رہا ہے زمانہ اس بات پر آ چکا کہ آج گھر گھر میں نظام ہے میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی اس کو میں کھولنا چاہتا ہوں میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں فوجی صاحب کو ان کے بچوں کو کہ جنہوں نے زندگی میں ایسے نظام کو بدل کر رکھ دیا کہ جب فتنے کا دور ہے نفسا نفسی کا عالم ہے ہر بندہ اپنے معاملات میں ہے ہر شخص اس پر بات کرتا ہے یہ کیسا نظام ہے یہ کیا بات ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ ایسے شادیاں تو نہیں ہوتی شادی کا ایک ماحول ہے لوگوں کو بلوایا جاتا ہے ٹینٹ لگایا جاتا ہے لوگ آتے ہیں وہ نظام بناتے ہیں وہ کمال کرتے ہیں کمال دکھایا جاتا ہے کھانا پکایا جاتا ہے نئے کپڑے لائے جاتے ہیں نیا معاملہ کیا جاتا ہے ہر چیز کو اوپرا لگتا ہے ارے بندگان خدا یہ بات کو سمجھو اگر تم 1400 صدیاں پیچھے چلو تو دیکھو تو صحیح کیا یہی نظام تھا یہی بات تھی یہی سکون تھا یہ امن تھا یہ چاہت تھی یہ پیار تھا یہ کیا تھا اگر مدینے والے کے دور میں شادیاں ہوتی ہیں یا قرآن پڑھا جاتا ہے یا نبی کا فرمان پڑھا جاتا ہے جن لوگوں نے ہمارے نظام کو چینج کر دیا آج ہم بھی کہتے ہیں میں اپنے خاندان کی کفالت اچھی طرح کر سکتا ہوں ہم بھی کہتے ہیں میں اپنے بچوں کی کفالت اچھی طرح کر سکتا ہوں میں بھی کہتا ہوں میں اپنے گھر والوں کی کفالت اچھے طریقے سے کر سکتا ہوں میں انہیں لٹل اینجل میں لے کر جا سکتا ہوں میں انہیں DMS میں لے کر جا سکتا ہوں اچھے سکول میں لے کر جا سکتا ہوں ارے بندگان خدا تم اچھے سکول کی بات کر رہے ہو اور اچھے سکول میں جا کر تمہیں ماحول ہندوؤں والا مل رہا ہے اور اچھی مسجد میں آ کر تمہیں ماحول مدینے والا مل رہا ہے آج مولانا روم نے نظام کو بدل کے رکھ دیا مولانا روم اپنی کتاب میں ایک بات لکھتے ہیں ذرا سمجھیے گا سادہ رنگین مزاج لوگوں تم سادہ ضرور ہو لیکن رنگین مزاج بھی جیسی محفل میں آتے ہو ویسے ہو جاتے ہو چوک میں کھڑے ہوتے ہو ویسے ہو جاتے ہو برات میں جاتے ہو ویسے ہو جاتے ہو سالگرہ میں
جاتے ہو اس طرح کا ماحول کرتے ہو، محفل میں آتے ہو اس طرح کا ماحول کرتے ہو، ارے بازار میں جاتے ہو اس طرح کا ماحول کرتے ہو، ارے مانا کہ ٹیلی ویژن نے اور مانا کہ موبائل نے اور مانا کہ ہر لیٹسٹ چیز نے ہمارے ماحول کو چینج کر دیا ہے۔ ماحول چینج ہو سکتا ہے لیکن یاد رکھنا ماحول تمہیں سکون نہیں دے گا، سکون جب بھی دے گا یا قرآن دے گا یا قرآن والا دے گا۔ آج ہر بندہ کہتا ہے ہمیں سکون ملنا چاہیے، کروڑوں روپیہ کمانے والا کہتا ہے، 50 گاڑی کا مالک کہتا ہے، 200 گاڑی کا مالک کہتا ہے سکون ملے، پیار ملے، امن ملے۔ 14 صدیوں کے بعد تم سکون لینا چاہتے ہو؟ 14 صدیوں کے بعد جب سائنس چاند تک پہنچ چکی، جب سائنس ستاروں تک پہنچ چکی، جب سائنس آگے نکل رہی ہے، تم سادہ رنگین مزاج لوگوں تمہیں کیا پتا لاہور کی سرزمین میں کیا ہو رہا ہے، اسلام آباد کی سرزمین میں کیا ہو رہا ہے، اور ملتان کی سرزمین میں کیا ہو رہا ہے، اور بڑے بڑے ہوٹلوں میں کیا ہو رہا ہے۔ ارے یاد رکھو اگر آج بھی تم پر کرم ہو رہا ہے تو مدینے کی گلی کا ہو رہا ہے اور مکے کی چمک کا ہو رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے اللہ کے نام پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کیا تیرا ہاتھ اچھا ہے کہ اللہ کا نام؟ ایتھے ہی رکھنا ہاتھ دراؤ، میرے پتہ تے چل جائے کہ اللہ دے گھر چ بہ کے تیرا ہاتھ نہ چکیا جائے تے بارڈر تے جا کے تو نہیں کرے گا۔ تم تو ایسی قوم ہو کہ تیرے بارڈر پر صبح جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ہندوؤں کے بچے 10 قدم پیچھے جاتے ہیں اور ہمارے بچے 10 قدم آگے جاتے ہیں۔ کسی نے پکڑ کر ہندوؤں کو کہا ارے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تم پیچھے کیوں جاتے ہو، اور جناب پاکستان کے بچوں کو کہا تم آگے کیوں بڑھتے ہو۔ انہوں نے کہا جب قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے ہمارے دل دہل جاتے ہیں، ہم پیچھے کو جاتے ہیں، اور ہمارے شاہ سوار کہتے ہیں جب قرآن پڑھا جاتا ہے ہمارے دلوں میں علی کی صورت آ جاتی ہے۔ کمال ہے کہ آج وہ بچے سرحد پر کھڑے ہو کر ہمارے لیے نہیں ڈرتے، تم مسجد میں بیٹھ کر ہاتھ بھی اٹھا رہے ہیں۔ بولو نعرہ تکبیر، پتہ چلے کہ راتوں کا بھی نبی کا میلاد ہوتا ہے، باتوں میں بھی نبی کا میلاد ہوتا ہے۔ ساری بات آپ کو سمجھ میں ہے۔ سنو مولانا روم کی بات سنو۔ مولانا روم کہتے ہیں ایک بندے نے پختہ ارادہ کیا آج عشاء کی نماز میں نے کدھر پڑھنی ہے، مسجد۔ ٹاپک نہیں میرا، یہ ٹاپک میرا ہے نبی کی زندگی کیا ہے اور ہماری زندگی کیا ہے۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں آپ کو فارغ کر دوں گا۔ سرکار پاک حضرت مولانا روم، مولوی ہرگز نہ مولانا روم جن کو مولوی کہتے ہیں، مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے پختہ ارادہ کیا، گھر سے نکلا نماز کے لیے، راستے میں آیا چیکڑ تھا، پاؤں پھسلا گر گیا، اٹھا گھر گیا، کپڑے چینج کیے، جہاں جہاں کیچڑ لگا تھا اس جگہ کو صاف کیا، پھر آیا، اللہ کی کرنی ہوئی اسی جگہ پر آیا تو پھر گر گیا۔ اینی وری تے میلسی والے ٹکن رہ نہیں، آج لگتا سانو رب نے بناونا ہے، اسی تے بڑا پختہ ارادہ کر کے نکلے آئی، لیکن گل لے ہوئی کہ موڑ سانو بناونا چاہتا ہی۔ لیکن وہ مولانا روم کی بات سنے، وہ شخص دوبارہ کر گیا، پھر کپڑے چینج کیے، کرنے کے بعد اسی جگہ پر آئے، ایک بندے نے چراغ
کھڑا تھا. کہنے لگے ارے صاحب آؤ میں تمہیں مسجد تک چھوڑ دوں. آؤ تمہیں مسجد تک. جب مسجد کے دروازے پر آئے تو کہنے لگے صاحب آپ اندر چلے جائیں. اس بندے نے کہا تم بھی آ جاؤ. تو کہنے لگا ہم نہیں آتے. پھر میں آپ کون ہیں؟ تو کہا میرا نام ابلیس ہے. میں کیا تے مسجد چو کھچ کے لے جانا ہے؟ دیر بڑی ہو گئی ہے. وہ کہاڑے ڈیگ دے نے تو اتنے کی کرن دے ہے. وہ اتنی دیر مولویہ کو نہیں پہنتا. وہ بندہ مولوی ہو جاتا ہے. وہ تھوڑا بیا کرو. وہ کتنے نظام نہ بدل جاوے. وہ کہنے تم تے مسجد دے وچوں بندے لے جانا ہے تے مینوں راہ وکھانا پیا ہے. مولانا روم کہندے نے گل چنگی کر گیا. انہیں کیا اگوں بابا جی جیڑا تسی ارادہ کر کے گھروں نکلے سونا تے تواڈے ارادے نو رب نے اینا قبول کیتا کہ جدوں تسی پہلی واری ڈگے تے رب نے تواڈے سارے گناہ معاف فرما دتے. اچھی بول تھوڑا ہی نا اچھی بول. تے آپ نے کیا پھر فرمایا جدوں تسی دوسری بار ڈگے اے گل سنن والی جے راؤ خاندان والے ہو رانے ہو سنو اے گل سنن والی جے کہ جڑا تسی پختہ ارادہ کر کے جدوں دوسری بار آئے تے جدوں ڈگ کے کھڑے ہوئے رب نے تواڈے خاندان دے گناہ معاف فرما دیتے. تو فرمایا تیسری باری میں چراغ لے کے آ گیا. مولانا صاحب تیسری مرتبہ میں چراغ لے کر جا کھڑا ہوا. پتا اس باپے نو چل گیا. فرمایا تو تیسری باری کیوں کھڑا ہوا؟ آپ نے فرمایا اس واسطے میں تیسری باری کھڑا ہو گیا جویں ارادہ لے گیا کہ تے رب ساری مخلوق دے گناہ معاف فرما دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت مصطفیٰ. یہ شان یار یہ شان سنیے تو صحیح. اور واللہ ہم سادہ لوگ اگر ایک بندہ عام سا بندہ اگر ارادہ کر کے نکل پڑے میرا رب اس کے ارادے کا اتنا انعام دیتا ہے. تو جو اپنی شادیوں سے پہلے نبی کا میلاد منائے گا تو میلاد والی شادی میں کتنا کرم عطا فرمائے گا. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. قبلہ شاہ صاحب سرکار ساری سرکار ہماری کوئی بات نہیں. اے گلاں میں جڑیاں تانوں چوندیاں سنا رہے ہیں سمجھو تے سنو. واللہ لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جو کام ہم نے اپنی شادیوں میں کر رکھے ہیں ارادے کرتے ہیں نا پہلے ہی اے کام کریں گے اے بھی کریں گے اے بھی کریں گے اے بھی کریں گے تو کیا وہی کام ہم کرتے ہیں نا جب ہماری پہلی زندگی جب ہماری یہ زندگی ہے اس میں نماز آ رہی ہے قرآن آ رہا ہے لیکن جب ہمیں خوشی ملی اللہ نے خوشی کا دن دیا تین موقع نے جنہیں ہوتے بندہ منہ چیک کر دے یا منہ تک دے کیوں جی نانے تے ہے دادے تے ہے کیوں جی نان کے کہنے ساٹھے ورگا داد کے کہنے ساٹھے ورگا چلو موقعی گل چنگا سونا جی رنگ چڑھیا جی ہون آئی جی شادی دی واری ویکھو تے صحیح رنگ چڑھیا ہے کہتے ہیں نا رنگ چڑھیا ہے خوب رنگ چڑھیا ہے تو تیسرا وقت تانوں سارے نوں پتہ ہی ہے یا پہلے ویکھ لیندے نے یا پڑھاؤن تو بعد ویکھ لیندے نے اب ہاؤ تو صحیح شاہ اور رنگ کی ہو جائے چڑھیا ہے رانا صاحب رنگ کی ہو جائے چڑھیا ہے ملک صاحب رنگ کی ہو جائے چڑھیا ہے یہ تین موقع ہیں جب بندہ کہتا ہے کہ رنگ کس کو چڑھا ہے رنگ کس کا چڑھا ہے اور تم تو مخلوق ہی بخشی ہوئی ہو تمہارا تو رنگ کوئی عام رنگ نہیں ہے اللہ نے تمہیں جہنمی پیدا کرنا ہوتا تو کسی اور کی امت میں پیدا کرتا اللہ
نبی کا نام محمد ہے، سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، میرے نبی کا نام محمد ہے۔ اور سرکار نے کہا ہے میرے صحابہ اس بات پر آؤ، خوشی مناؤ اس بات پر کہ جب اللہ نے نبیوں کو پلٹا تو مجھے تمہیں عطا کیا۔ گل سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سبحان اللہ، جب نبیوں کو اللہ نے امتیں دی تو مجھے تمہیں دیا، اور جب اللہ نے امتوں کو بانٹا تو تمہیں مجھے عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، عمرہ دراز، سبحان اللہ۔ یا کوئی آج بھی ہمارا نظام صدیوں بعد، یار خدا کی قسم صدیوں بعد سرکار پاک کی نماز پڑھ کر قرآن پڑھ کر بندہ دعا کرے تو خدا کی قسم اس کی دعا پر رب اتنا کرم کرتا ہے کہ جدو مدینے والا ساڈے واسطے دعا کرتا ہوگا۔ سبحان اللہ، آج ہر بندہ سوچتا ہے ہماری شادی بڑی اچھی گزری تھی، ہم نے تو بڑا اچھا نظام کیا تھا، 4-5 ماہ گزرے، بس لڑائیاں شروع ہو گئی، بس گھریلو نچاکیاں شروع ہو گئی، بس معاملات اس طرح کا ہو گیا۔ کیا بنا، کیا ہو گیا؟ وہی دادکے ہیں، وہی نانکے ہیں، وہی مامے تھے، وہی چاچیاں تھی، وہی تائیاں تھی جو رسی ہوئی تھی۔ ہم نے ڈیوٹیاں لگائی، یا تم ان کو منوا لو، تم ان کو منوا لو، تم ان کو منوا لو۔ اگر پڑوسی رسے ہوتے ہیں تو دوسرے پڑوسیوں کو کہتے ہیں یار اچھا وقت آ رہا ہے، تم ان کو کہہ دو چلو اچھا وقت گزر جائے گا، کوئی معاملہ نہ رہے گا۔ ارے اللہ کے بندو، ان بندوں کو منوانے کے لیے تم نے تو کئی حربے استعمال کیے، کئی طریقے استعمال کیے، اور سب کو ملا کر تم نے شادی کا دن رکھ لیا، اور جب وہ دن آیا اور اس دن وہ کام کر ڈالے جو رب تم پر پہلے راضی ہوا، اس دن تم پر ناراض ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا میرا بھائی؟ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندوں کو منوا دو، منوا دیا۔ چودھری صاحب، حاجی صاحب، بڑے بھائی، چھوٹے بھائی، سب کو منوایا۔ کس کو خوش کیا؟ اللہ کو، اللہ کو خوش کیا۔ لیکن جب باری اس دن کی، خوشی والے دن کی، ناچ گانے دیکھ چل رہے ہیں، کوئی بیمار پڑا ہے تو پڑا رہنے دو، کوئی راہگیر پھرتا ہے تو گرنے دو، پیسے لٹائے جا رہے ہیں، باجے بجائے جا رہے ہیں، برات آ رہی ہے، نمازیں ہو رہی ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، ہوٹلوں تک لوگ جا رہے ہیں، مسجد کا دروازہ نظر نہیں آ رہا، اذان کان میں سنائی نہیں دے رہی، کسی بات کو ہم دیکھ نہیں رہے، لیکن کیا ہے ہم جا رہے ہیں، ساری دہاڑی گزر گئی۔ ایک جوڑے کو منوانے کے لیے، ایک جوڑے کو بڑھوانے کے لیے ہم نے ہر کام کیا، 5 وقت اللہ بلاتا رہا، اللہ کو بولے رہے۔ جی آج ہم کہتے ہیں گھر اچھا مل جائے، گھر اچھا مل جائے، اچھے لوگ ملے۔ کس طرح؟ تم اچھے ہو، تم اچھے ہو۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب کا دور ہے۔ سبحان اللہ۔ کون عمر بن خطاب؟ جو میرے نبی کی مراد ہے، جو میرے نبی کی دعا ہے، جو میرے نبی کا یار ہے، جو میرے نبی کا سسر ہے، جو خلیفہ بلا فصل ہے، جو امیر المومنین ہے، جو 25 لاکھ مربع کلومیٹر پر حکومت کرنے والا ہے، جو سورج کو یوں دیکھے اور سورج مغلوب ہو جائے، جو خط لکھ کر دے تو نیل جیسا دریا چل پڑے، جو قمیض اتار کر دے اور آگ اپنا منہ موڑ لے، تو کسی نے آ کر پوچھا اے پیارے امیر المومنین، اے عمر بن خطاب، تیری قمیض میں کیا ہے کہ یہ آگ مڑ گئی؟ فرمایا گل
सुभान अल्लाह नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे हैदरी जश्न ईद मिलादुन नबी जश्न ईद मिलादुन नबी किबला शाह साहब क्या बात जनाब सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला का दौर है, तहज्जुद का वक़्त है, तहज्जुद का वक़्त है। अमीरुल मोमिनीन पाक बाजारों में चक्कर लगा रहे हैं, बाजारों में चक्कर लगा रहे हैं। टाइम है तहज्जुद का, मेरी तरफ देखो टाइम किसका? साडे बंदे जेड़े ने खान या साडे जेड़े बंदे ने वो सीटी मार दे कि मैं लंघ रहा, कोई कहने जागते रहना, ये तू जो बाहर है सानू कदों जगान लिया, ये असी जागना जी तो तेरी केड़ी जरूरत है, यही कहते हैं ना, जागते रहना, देखते रहना। लो जी सैयदना अमीरुल मोमिनीन तहज्जुद का वक़्त है और अमीरुल मोमिनीन क्या कहते हैं? गाल तो अमीरुल मोमिनीन भी करनी है ना। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं मुसलमानों अपने मुसल्लों को बिछाकर अपने रब के सजदे में पड़े रहना। ये अमीरुल मोमिनीन की बात है। आप चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगाते 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 एक घर के करीब से गुजरने लगे तो अंदर से एक माई की आवाज आई, ए बेटा उठ, दूध लैण वाले आने ने ते बाल्टियां भी पानी पाना शुरू कर दे। ए बयान किया, यही बयान कर गया बिल्कुल। चलो मेरे को भी सुन लो एक मिनट, बेटा दूध में पानी डाल दो। बेटी ने को क्या, मेरी माँ मेहरबानी चेक कर, अमीरुल मोमिनीन दा दौर है, किते सोनी ना लवे। अमीरुल मोमिनीन मां कहन लगी, पुत्र अमीरुल मोमिनीन ते घर सुते होने ने ते दुध ते सी अपने घर पाउण दे, दुध के ते पानी अपने घर पाउण दे। बेटी अगो बेटी से, बेटी ने क्या, चल माई अमीरुल मोमिनीन नहीं देखदा ते ओदा रब ते देखदा है। सुभान अल्लाह क्या बोल तो सही यार, वो तो रब ते प्यार देखता है ना। क्या आपने कहा? हाँ बिल्कुल, वो तो रब ते देखता है। अल्लाह अल्लाह तो देखता है, अल्लाह का क्या करेगी। ये बात खामोश हुई, माई खामोश, बेटी खामोश। सैयदना उमर बिन खत्ताब वापस पढ़ गए, आए मस्जिद नबवी में अजान हुई, आकर नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ने के बाद घर में गए और जाते ही कहने लगे, पर ये लोग तैयार हो जाए, पर ये लोग अस्सी रिश्ता असर तो बाद वेखण जाने, मदीने वाले रिश्ता फजर तो बाद वेखण जाने। उन्होंने पता है कि उन्होंने भी नमाज़ पढ़नी है, असी भी नमाज़ पढ़नी। असी आज मुड़ कर रिश्तेदार आ रहे हैं जी, 8 बजे का टाइम दे दो, 5 बजे का टाइम दे दो, 3 बजे का टाइम दे दो। लेकिन सैयदना उमर बिन खत्ताब ने क्या, पर ये लोग तैयार, आपने क्या जाना किथे? फरमाया मैं अपने बच्चे वास्ते वलिया ढूंढन दिया सा, अपने बच्चे वास्ते रब ने अज सानू वलिया अता फरमा दी है। नारे तकबीर, नारे मैं रिश्ता लेने जाना चाहता हूँ, 25 लाख मुरब्बा किलोमीटर का अमीर और हाकिम। मेरी गल समझ आ रही है? तो कारी साहब मैंने बार बार कह रहे हैं पंजाबी च करो, तो मैं क्या कि बंदे नूं गल समझ आ रही है तो फिर पंजाबी भी करने की जरूरत कोई नहीं। विच मैं 2-4 लफ्ज़ तो उमर पाक ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह
انہیں کہا مالک لگتا عمر غضب نال نہیں آیا عمر محبت نال آیا عمر پاک دے کے کھلونا تے ابلیس دا کام نہیں فرمایا میں تمہیں والا تواڈے گھر ہے اپنے بچے واسطے مینوں اپنی بچی دا رشتہ عطا فرماؤ انہیں کہا ساڑیاں خوشیاں ساڑے معاملات شکر نے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے پاس گاڑیاں ہیں بچوں کے پاس گھر ہے بچے اچھی نوکری پر ہے بچوں کے پاس معاملات ہے لیکن مدینے والے دیکھتے تھے کہ بچے نماز پڑھتے ہیں بچے قرآن پڑھتے ہیں بچے اچھے گھر والوں ہیں اور بچے گاڑیوں والے نہیں وہ فرماتے تھے ہمیں بچے گاڑیوں والے نہیں ہمیں بچے دیندار چاہیے سبحان اللہ کیا بات لکھنے والے نے آگے لکھ دیا انہیں کیا پھر وہی 25 دن نکاح کر کے حضرت عمر بن خطاب لے کے آئے تو کوریا کے ایک وزیر اعظم تھے یہ شاید آپ کے گاؤں سے کوئی کوریا گیا ہو وہاں کا ایک بندہ تھا سائنسدان تھا اس نے حضرت امیر المومنین کے بارے میں بڑی ریسرچ کی اور انہوں نے کہا اگر ایک عمر مسلمانوں کو اور مل جاتا تو خدا کی قسم قیامت تک کے لیے کوئی بھی اور بندہ دنیا میں رہتا ہی نہیں صرف ہر طرح مسلم ہی مسلم ہوتا اور یہ جب نکاح ہوا اور اس نکاح میں سے ایک تو عمر ہے جس نے نکاح کروایا ہے اور ان کی اولاد میں ایک بچہ پیدا ہوا وہ بھی امیر المومنین ہوا اور ان کا نام حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا یہ شان یہ بات میرے بھائی آج ہمیں اپنے آپ کو بدلے آج نظام بدلے واللہ کہ خدا کی قسم مدینے کی ریاست کا یہ پیغام ہے کہ مسلمانوں داڑیاں نہ کٹواؤ مسلمانوں نمازیں نہ چھوڑو مسلمانوں مسجدوں میں سے غائب نہ ہو جاؤ یہ مسجد تم نے بنائی ہے لاکھوں روپیہ دے کر بنائی ہے ہر جمعے کو پیسے دیتے ہو ہر کولر فاتحہ اور جیلوں پر تم مہربانیاں کرتے ہو کسی نے پمپ لگوا دیا کسی نے پانی والی ٹینکی لگوا دی کیا کہ مسجد کو خالی چھوڑ دیا جائے نہ اس مسجد میں بیٹھو گے جتنے سانس تم لوگے اتنے سانسوں کے بدلے اللہ تمہارے گناہ مٹا دے گا نیکیاں بڑھا دے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علیہ سنت یہ شان ہے سرکار پاک کی یہ بات میں آپ کے سامنے اور بس انشاءاللہ 5 منٹ ایک گال اینڈتے میں معراج دی سرکار وہ سے پاک دی کرنی دو دوسری بات بھی میں حضور حضرت امیر المومنین کی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں نجاشی بادشاہ نے بندہ بھیجا اے پترا میری گل سنو اے میرے فوجیوں کھڑیاں گلا سنو امیر المومنین حضور حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سننا مولانا صاحب آپ مسجد نبوی شریف دا گارا پہ بناؤ میرے اب تکڑا ذرا مسجد نبوی شریف دا گارا کون بنا رہے ہیں امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نجاشی بادشاہ یا اس وقت میرے ذہن میں مستحضر نہیں ہے اس بادشاہ نے بندہ بھیجا جب بندہ آیا مدینے میں پہنچا تو کہنے لگے اے مدینے والو بتلاؤ تمہارا امیر المومنین کدھر ہے اس کا محل کدھر ہے یہ بات اس بندے نے جب سنی تو ساتھ ہی کہا چپ کر کوئی سامنے مسجد دا گارا پیا بناوندا ہے ساڈا امیر المومنین سبحان اللہ کیا بات بولو تے صحیح یار بولو آج اسی اپنی مسجد دے چودھری صاحب صدر صاحب جنرل سیکرٹری صاحب کہیے نا حضور کوئی مسئلہ بن گیا ہے کہ آنا کر دساں مولانا صاحب کے ہاتھ ہولا ہی رکھ لے تسی آنا پھر کراں گے پھر معاملات کراں گے میرے بھائیوں جو آپ کی مسجد کے علماء ہیں خدا کی قسم ان کے ہاتھ چومو ان کے قدموں کو ہاتھ لگاؤ
इन्होंने तुम्हारे बाप का जनाजा पढ़ाया जेड़ा असी नहीं पढ़ा सकते। अदब ना खलो जा करो, इस तरह सिर्फ अदब करना तुहाडा काम नहीं। तो गल समझ में आ रही है पिछले हो? कोई लाजमी नहीं कि पीर ही आवे ते हथ चुमने ने। आज ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਪੜਾਉਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਹਨੇ ਚੁੰਮਣੇ ਨੇ? ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਕੋਈ ਉੱਤੋਂ ਮਖਲੂਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਖਲੂਕ ਨਹੀਂ। ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਪਾਕ ਗਾਰਾ ਪੈ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ अस्सलाम वालेकुम। आपने कहा वालेकुम सलाम, किधर आए? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਾ ਜੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚੱਕ ਕਰੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਪਰ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਸੂਈ ਜਿੰਨੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਪੜਾ ਧੋਵੋ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਪੂਰਾ ਫੜਾ ਫੜ ਕੇ ਢੱਕਣ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਨੇ ਉਸ ਗਾਰੇ 'ਚ ਸੱਟੀ। सुभान अल्लाह, घर क्या लेना? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। एक गारा मस्जिद नबी दा बन, नबी दी मस्जिद दा गारा बनन दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ सभी ते वो बंदे ने कहा इतनी महंगी खुशबू गारे च? आ मेरा चुप कर, ये खुशबू इतनी महंगी नहीं जितना मेरे नबी दा गारा महंगा है। सुभान अल्लाह, उम्र दराज। आपने क्या जिन्ना तेल ए मस्जिद बनी रहेगी उस वक्त तक इहदे विचों खुशबू आउंदियां रहणगीआं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने फरमाया और किया? फरमाया दिया जहर। आ की है? जहर। ए जहर जिन्हों एक तुबका भी लग जाए फिर चलता फिरता नजर। उमर बिन खत्ताब पाक भी उमर बिन खत्ताब सा। आपने जहर पढ़िया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी तो पी गए। बंदा वेख रहा है कि हाले तिकर खलोता है, ये तो बंदा लभदा ही कोई नहीं जो अगे बंदा पी लवे। आपने फरमाया बंदगाने खुदा जो तुम सोच रहे हो वो नहीं हो सकता। मेरे नबी ने ये इस पर मेहरबानी की है, जो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लेता है अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देता है। फरमाया उमर का जमीन पर कोई भी दुश्मन नहीं, मेरा नफ्स दुश्मन है। अगर ये मर गया तो मेरा अल्लाह मुझ पर रहमत अता फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हम्मते कुरान। ये शान कुदरत है कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने कहा अल्लाह और क्या है तेरे पास? फरमाया हुजूर उन्होंने एक बेटी भेजी है। यह गल इत्थे मैं तुहानू लियाउणा क्या बात। एक बेटी उन्होंने भेजी है। तब फरमाया की करनी? फरमाया जो उन्हें कहा जी साडे वालों अपने निकाह च रह। पर मैं ते शादीशुदा। फरमाया हुजूर तुहानू भेजी तुहाडी है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सबक लिखना। उमर बिन खत्ताब ने फरमाया मदीने वालों अगर तुम्हारे अंदर किसी की निकाह नहीं हुआ तो मेरे सामने आए। एक हबशी गुलाम भागता हुआ आया, कहने लगा या अमीरुल मोमिनीन तुम्हारी आवाज ऐलान सुने। आपने फरमाया सही सुना? फरमाया हुजूर मेरा निकाह नहीं होया। फरमाया करना चाहना है, कहंदा सुन्नत रसूलुल्लाह। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁन्नत ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਪਾਰਾ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨੇ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਹੈ, कदी नहीं पूछया इन्हें अपने बाप का चेहरा चुमिया है। असी तो मां प्यो रखे ने घर ठीक है, असी काम ते मां प्यो घर। तो नबी पाक जी फरमाते ने तुहाडी मां दे कदमां दे थले जन्नत है और तुहाडी मां दी जन्नत तुहाडा बाप है। आपने फरमाया अच्छा अगे हो, उस धी नूं ही अगे कीता, दोनां दे सिर ते हाथ रखा।
ہاتھ رکھ کے تے امیر المومنین نے پڑھیا جناب خطبہ، تے خطبہ پڑھ کے تے آپ نے جب و قبول کروا کے فرمان لگے بیٹی اس کے ساتھ چلے جاؤ، اس کے ساتھ چلے جا، اگر کبھی اس کے گھر میں تم پر کوئی مرمت ہوئی اپنے باپ کو یاد نہ کرنا، عمر کا یاد کر کے میرے گھر میں آ جانا، میں تمہارا آج کے بعد باپ ہوں۔ یہ شان قدرت الہیہ ہے۔ سبحان اللہ۔ کہاں سے ہم لے کر آئے، کیا بات لے کر آئے؟ تقریر میری ختم ہوگی میرے بھائی، اللہ پاک نے کرم عطا فرمایا، شانیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، کس کس بات کو میں لے کر آؤں؟ اللہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کا جب وقت آیا تو جبریل امین نے آ کر خوشخبری دی، فرمانے لگے یا رسول اللہ پاک نے آپ کی بیٹی کا نکاح مولا علی سے عرش پر کر دیا ہے، مولا علی سے عرش پر کر دیا۔ لو جی گل پھیلی جدو سرکار پاک نے سیدنا ابوبکر صدیق بھی تشریف لائے، سیدنا عمر بن خطاب بھی تشریف لائے، تو آپ نے فرمایا اللہ پاک کی رضا اور ہے، اللہ پاک کی رضا اور ہے، اللہ پاک کی رضا اور ہے۔ انہاں دونوں بھراواں نے ہاتھ پھڑیا، پھڑ کے مولا علی دے کان فرمایا علی سرکار کو جا، سانو لگتا ہے سرکار تیرے واسطے رشتہ لے کے بیٹھے ہیں۔ کیسا مولا کائنات ہے۔ مولا علی پاک نے فرمایا یار میں کیسے جاؤں؟ آپ نے فرمایا آپ کو جانا پڑے گا، جائیں سرکار کی بارگاہ میں جائیں۔ جب سرکار کی بارگاہ میں مولا علی حاضر ہوئے، آ کر بیٹھے تو آپ نے فرمایا علی کیسے آئے؟ پتہ تسی، پتہ تسی سرکار وہ دو جہاں کا والی ہے، جو دو جہاں کی خبریں رکھتا ہے وہ علی کے دل کی بھی خبر رکھتا ہے۔ فرمایا علی رشتے کے لیے آئے ہو، جاؤ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، اللہ نے فاطمہ اور تیرا نکاح عرش پر کیا ہے اور مجھے بتلایا ہے، جبریل علیہ السلام نے آ کر خوشخبری کی ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ آسمانوں پر اللہ نے کر دیا ہے، زمینوں پر آپ فرما دیں۔ میرے آقا نے فرمایا پیارے علی تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو آپ نے ایک مرتبہ تو کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا زرہ لے جاؤ، زرہ بیچو جا، اپنی زرہ بیچو۔ بازار میں گئے، بازار میں جا کر آپ نے کہا کس کے پاس جاؤں، کس کے پاس جاؤں؟ ذرا لے کر۔ پھر اچانک آپ نے فرمایا کہ عثمان غنی کے پاس جاتا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی کے گھر میں گیا اور جا کر کہا یا عثمان السلام علیکم۔ آپ نے فرمایا یا مولا خیر تو ہے، آپ کس طرح؟ فرمایا آقا کریم نے میری نکاح کا وقت عطا فرمایا ہے، میرا نکاح ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر؟ تو آپ نے کہا یہ زنا بیچنے آیا، مہر ادا کیا جائے گا۔ اس پر بات کریں تو لوگ شاید ہم سے ناراض ہو جائیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا جو اپنی عورت کا مہر نہیں ادا کرتا قیامت والے دنوں سے زانیوں میں سے اٹھایا جائے گا۔ کی میں گل کرا پلاٹ لکھ دیو جی 5 لاکھ روپیہ لکھ دیو جی، 10,000 روپیہ خرچہ لکھ دیو جی، ڈیڑھا کنے دے دیتا جی۔ آپ میں بھی کچھ بیٹھے ہوں گے جنہوں نے ابھی تک وعدے کیے ہوں گے، عطا نہیں کیے ہوں گے۔ آج آپ کی آنکھ بند ہو جائے کیا بنے گا نبی پاک کے فرمان کا؟ کیوں یہ مولانا اکرام بیٹھے ہیں، یہی حق ہے نا کہ حق مہر ادا کر دیا جائے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو اصولوں میں چینج کر لیا، ہم بھی ایسے ہو گئے
ہمارے گھر ایسے او بھائی جب تم نے دیندار گھرانہ ہی نہیں ڈھونڈنا تو پھر شرطیں تو لگیں گی. جس طرح تم نے عمل کیا کل کو تیرے بیٹے نے عمل کیا, آگے اس کے بیٹے نے عمل کیا, آگے اس کے بیٹے نے عمل کیا. ریت جی ساٹے کرا دی اسی تے لکھانے ہیں جی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا جاؤ زرہ بیچو اور زرہ بیچ کر اپنا حق میرا ادا فرماؤ. سیدنا عثمان غنی کے گھر میں گئے, آپ نے فرمایا کتنے کی بیچنی ہے, کتنے کی بیچنی؟ تو آپ نے فرمایا حضور کتنے کی لیں گے آپ؟ فرمایا پیارے علی میں اس کا 400 درہم عطا کروں گا. آپ نے کہا قبول ہے, 400 درہم لے کر نہ مڑے نا. تو آپ نے فرمایا یا علی یا ارجی, پھر لوٹو. تو آپ نے فرمایا یا عثمان کیا ہوا؟ فرمایا ایک تے اے تانوں انعام دیتا جا رہا ہے, دوسرا تسی نبی پاک دی زرہ بیچن واسطے میرا انتخاب کیتا, 400 اودا بھی رہ جاؤ. کیا بات, 400 اودا بھی رہ جاؤ. تو آپ نے فرمایا آپ کی مہربانی کرم ہوا. جو چلن لگے فرمایا پھر یا علی ارجی, پھر لوٹو. فرمایا اب کیا ہے؟ فرمایا دوست تحفے تو دین گے نا. فرمایا ہاں دین گے. فرمایا پہلا تحفہ 400 اور عطا فرما رہا. کیا بات, یہ نظام جب آئے گا ہمارے پاس, یہ محبت آئے گی ہمارے پاس, یہ وقار آئے گا, تو پھر دنیا کا نکھار دیکھنا, پھر کروں کی بات دیکھنا, پھر پیار دیکھنا, پھر عزت دیکھنا, پھر وقار دیکھنا. پھر تم کہیں ہوگے, تمہارے گھر میں جانے سے پہلے اس گھر میں قرآن بھی پڑھا جا رہا ہوگا, نبی کا فرمان بھی پڑھا جا رہا ہوگا. سبحان اللہ. یہاں پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے سرکار غوث پاک کی آخری بات پیش کر رہا ہوں. سبحان اللہ. کہو سبحان اللہ. باتیں 11ویں والے نے تو چنگی طرح جانتے ہو نا, اور 11ویں پکاندے بھی ہو نا, تو 11ویں کھاندے بھی ہو. الحمدللہ ہم تو اس بات کے ماننے ہیں. کل معراج بھی ہے. کل کیا ہے؟ اور کل ہی سانو نمازاں ملیاں نے. کل ہمیں نماز ملی ہے. کل نماز دیکھنا نبوت کے ایک گل سننا علماء کرام بھی, نبوت کے ملنے کے 12 سال بعد معراج ہوئی. نبوت کے ملنے کے 12 سال بعد معراج ہوئی. 12 سال تک اصحاب رسول کیا کرتے رہے سنو, ویسی مانو اس بات کو سنو. 12 سال تک یا اصحاب رسول نے نبی نو تکیا یا نبی نو تے درود پڑھے. کیا بات. معراج کی رات نماز. سرکار غوث پاک اپنی مسجد میں بیٹھے ہوئے, بیٹھے واقعہ معراج بیان فرما رہے ہیں. واقعہ معراج بیان فرما رہے ہیں. نبی زمین پر آئے تو غلاموں کی بگڑی بنتی ہے. نبی زمین پر آئے تو غلاموں کی بگڑی بنتی ہے, اور نبی اگر عرش پر جائے تو غلاموں کو بخشش ملتی ہے. سنی ہے وہ ہے جو معراج کا بھی ماننے والا ہے, جو معراج کا بھی ماننے والا ہے. سرکار غوث پاک بیٹھے اپنی مسجد میں اپنے لوگوں کو معراج کا واقعہ بتا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میرے نانا جان یوں گئے اور یوں ہی آ گئے. یوں گئے, بولو اس طرح بولو, یوں گئے اور یوں گئے اور یوں. ایک یہودی باہر سے گزرا اور نے کہا کہ عبد القادر اپنے بندوں کے اندر بیٹھ کر نا لمبی لمبی چھوڑ رہا. عبد القادر اپنے بندوں میں بیٹھ کر اور وہ واہ واہ کہہ رہے ہیں. فقیر اس کی بات سے مطلع ہو گیا. فقیر اس کی بات سے مطلع ہو گیا, جانچ گیا. آپ نے ادھر بیٹھے بیٹھے کہا تو گھر پہنچ میں تیرا علاج کرنا. مریدہ کیا چنگی بھلی تقریر چلن ڈئی سی, گھر پہنچ ملا یہ کی بن گیا. یہ کیا ہوا؟ گھر میں داخل ہوا, آپ کو ملی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہو سبحان اللہ. اگو
وہ جاتے جو ملے تو سبحان اللہ ہی کہنا چاہیے. وہ ایک مولوی صاحب کہتے تھے اگر تم نے آج کے بعد مصیبتوں سے نکلنا ہو نا تو سب کی بڑی مصیبت نو چپا پا لینا ہے. ساڈے ورگا ایک بیٹھا سی انہیں مولانا صاحب دی گل سنی جمعہ پڑھ کے جوں گھر وڑیا وڑتے تے اندر جاندے جفا پایا تو کہنے پرا او مصیبتے انہیں کہا سن کے تے آؤں اے آیا کہ جڑی وڈی مصیبت نو پرا کرنا انہوں جفا پا لیا تو دے آنے بھی میرے کار تو گل سمجھی میں آ رہی ہے. چلو میں کیا مسکرا دینا بندے تھوڑا ہی نا. تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا چل میں تیرا علاج کرتا میں سننا یہ بات سننا. آخری گل سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کارجا کہنے لگا پلیے لوگے کچھ پکایا ہی. فرمایا پکایا تے ہے لیکن ٹھنڈا ہو گیا ہے تسی نہ تاڑی لاؤ اور ندی تو او بچیو او فوجیو اے گل سنو میرے حال. سرکار غوث پاک فرماندے نے اس بی بی آکھیا کہ تسی ندی تو تاڑی لا کے آؤ تے سالن میں گرم کر لینی روٹیاں پکا لینی. شیر صاحب گیا جناب ندی دے ہوتے کپڑے شپڑے لائے جتی لائی اپنا گسافہ مڑاسا مڑوسا لا کے رکھیا ماری چھال جو چھال ماری تے سیر کڈیا تے دریا بھی کوئی اور تے شہر بھی کوئی اور. تے جدو ماری سی نا چھال اودوں سی تھا تے جدو کٹیا نا اگلے سیر تے اودوں بڑھ گئی تھی. گل سمجھ نہیں لگی. اور جدو چھال ماری نا ندی دے وچ تے بندہ سی تے جدو او دوسرے شہروں جا کے وہ بندہ نکل لگا تے بندہ نہیں سی بندی بن گیا سی. ہن پانی کے باہر تے نکلے ہی نا ادھر ادھر ویکھے پانی ادھر ویکھے پانی پیچھے ویکھے پانی اگے ویکھے پانی. میں پہلے کی تھا پھر کی تھی. اوتھے ایک بندہ لے کے کشتی والا کشتی جا رہا وہ اچانک پی گئی نظر. جدو نظر پئی تے انہیں کیا اتنے کوئی لگتا بندی انہیں واپس کشتی کھڑی تے جا کے تے کرو کپڑے لے کے لیا کے کپڑے دیتے پلیے لوگ کے تو کون ہے گندی کتھوں آئی ہیں اور کدھر جانا ہی. انہیں کہا لے بھی اپنا دے کام بڑے انہیں کہا بابا جی لے چلیے گھر لے آندا ماپیاں نے کیا پوچھا نے کہا بی بی کتھوں انہیں کہا پتہ ہی کوئی. لو جی آ جا کے انہیں کہا جدو یہ پتہ پتہ نہیں چلتا تو یہ جڑا نا منا دے ناری دی کرو شادی. 11 سال شادی رہی. کنے سال اچھی بول میرا ویر پھر بول. اللہ نے 11 سالہ چ 9 پتر دیتے. کنے پتر اچھی بولو. اللہ بھی سکتا ہے اللہ تو دے سکتا ہے. 9 پتر دیتے تے گرمیاں دا ایک دیہڑا سی گرمیاں دا دیہڑا سی ایک دن ماں رن لگی گرمی تے وڈے پتر نو کہن لگی چھوٹیاں دا خیال کری نہ ندی تو ذرا نہانا. انہیں کہا مائی نہ آیا جا کے تے مائی اور ماری نہ چھال تے سر جدو کٹیا کوئی بغداد دی نہر تے ویکھیا تے اگے اودے کپڑے جتیاں سارا مڑاسا مڑوسا پیا. ہن جدو سر کٹیا تو تھی تو تھا پہلے کی تھا تو تھی ہن پھر تھی تو تھا. وہ سر کٹیا ویکھیا کپڑے یہ بیبیاں لائے دوا دا کپڑے اپنے پائے گھر پہنچیا نا تے اگوں بی بی پتہ کی کہنے لگی ارے اتنی جلدی آ گئے ابھی تو سالن بھی گرم نہیں ہوا. وہ بولو تو صحیح ایک کام منٹا سیکنڈا چ ہویا ہے. جدوں یہ گل ہوئی تو کہنے لگا او 8 تو وہ کہنے لگی پڑھی لوگ وہ یہ 8 والا کیا 9 والا کیا مسئلہ ہے. کہتے چھڑ تو آپا کام جانا ہے. با پڑھی تو بابے غوث اعظم دی مسجد دے کے آگے کھڑا ہویا اور فرمایا بیلیو میری تقریر پتہ نہیں تانوں سمجھ لگی کہ نہیں رستہ دے دو جڑا سامنے آگا ہے وہ سمجھ لگ گئی ہے. اللہ تعالیٰ
میری تو تہاڈی حاضری قبول فرمائے اللہ تعالیٰ سرکار دے صدقے رحمت فرمائے جو میں بیان کیتا اللہ قبول فرمائے اور سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ